اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے یہ 37واں پروگرام ہے اس عنوان پر کہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11۔ آج بروز ہفتہ 2 ربیع الاول 1443 ہجری ہے اور 9 اکتوبر 2021 عیسوی ہے۔ ربیع الاول شریف کے آغاز سے ہی مسلمانوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے آقا کی آمد کا میلاد شریف کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، خوشیوں والے اور برکتوں والے یہ لمحات، یہ دن، ان سب دنوں میں، ان لمحات میں مسلمانوں کی خصوصی توجہ کا مرکز روضہ انور ہوتا ہے، مدینۃ المنورہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، حضور کے اصحاب، حضور کی ازواج پاک، حضور کی آل پاک، یہ سب باتیں، اور بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مسلمانوں کی توجہ کا مرکز ہے ربیع الاول شریف میں، کیونکہ یہ حضور کے میلاد کا مہینہ ہے۔ تو اب جو ہمارا پروگرام یہ جاری ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے حوالے سے، تو پچھلی باتوں کا تسلسل اگر آپ کو یاد ہے تو اگلی بات کرتے ہیں۔ اگلی اہم بات یہ ہے کہ سب مسلمان یہ مانتے ہیں کہ دجال حکومت تو یروشلم پر قائم کرے گا، فلسطین میں جہاں مسجد اقصیٰ شریف ہے، جہاں قبلہ اول ہے، لیکن وہ حملہ مدینۃ المنورہ پر بھی کرے گا۔ سنی مانتے ہیں، شیعہ مانتے ہیں، وہابی مانتے ہیں، دیوبندی مانتے ہیں کہ جی دجال مدینے پہ حملہ آور ہوگا۔ تو میرے بچوں، میرے دوستوں، دجال کا مدینے پہ حملہ آور ہونا اس بات کا الہامی اشارہ ہے، اس بات کا الہامی ثبوت ہے کہ جو بھی اس روضہ انور پہ حملہ آور ہوگا وہ دراصل عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہودی بھی عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کی آیات سے، حدیث پاک سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اس وقت 2 گروہ ہو گئے تھے جب المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اس زمین دنیا پر پیدا ہوئے تھے، جب ان کا میلاد ہوا تھا، جب وہ اپنی والدہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے، تو اس وقت بنی اسرائیل کے 2 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ جنہوں نے ان کو مان لیا، تسلیم کر لیا، وہ حضرت عیسیٰ کی نسبت سے عیسائی کہلائے، اور جنہوں نے ان کا انکار کیا وہ یہودی کہلائے۔ اب وہ جو یہودی تھے انہوں نے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا بھی انکار کیا تھا۔ تو اب وہی یہودی، ٹھیک ہے، جن میں آہستہ آہستہ بعد میں صہیونی بھی یہودیت کا لبادہ اوڑھ کے شامل ہو چکے ہیں، اور وہ اسرائیلی ریاست کو 1948 سے سجائے قائم کیے بیٹھے ہیں، جن کی مدد سے وہ قائم کیے بیٹھے ہیں اور جن کی مدد سے وہ آج تک کھڑے ہیں، وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ لیکن اس وقت آپ یہ غور کریں کہ یہودی بھی عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اسی لیے تو دجال مدینے میں حملہ کرے گا۔ سنیے وہ کیسے۔ ثبوت ہمارے لیے سب سے اہم ثبوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی قرآن ہے۔ تو قرآن پاک پہ آپ غور کیجئے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 یعنی 89۔ تو 89 جو آیت ہے یہ سورۃ البقرہ کے 11ویں رکوع میں ہے۔ 11 نمبر پہ بھی آپ نے عدد پہ غور کرنا ہے۔ جیسے ہی 11واں رکوع شروع ہوتا ہے تو آپ کو ذکر ملے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا، روح القدس کا۔ اب قرآن پاک میں روح القدس سے کون کون مراد ہے، یہ آج کے اس پروگرام میں ہم بات نہیں کرتے، انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ پھر 11ویں رکوع میں آگے چل کے ذکر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہودیوں کو اور ان اہل کتاب کو کہ وہ جس آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ آخری نبی جس کی پہچان ان کو اس حد تک کروا دی گئی تھی
کہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جس طرح کوئی آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اتنی پہچانیں، اتنی نشانیاں، اتنے اشارے، اتنے یعنی الہامی صحیفے، باتیں ان کو بتا دی گئی تھیں پہلے سے صدیوں ہزاروں سالوں میں، لیکن پھر بھی جب وہ آخری نبی تشریف لائے تو انہوں نے انکار کیا۔ یہ وہی نبی ہیں جس کے وسیلے سے وہ پہلے فتح مانگا کرتے تھے، یعنی بنی اسرائیل اور اہل کتاب سابقہ صدیوں میں اسی آخری نبی کے وسیلے سے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جب وہ آخری نبی تشریف لائے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہودیوں کا اور اس گروہ کا کافر ہونا، آخری نبی کا انکار کرنا، ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک سے یوں ثابت ہے، آپ سنیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب توریت کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا، اس سے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت منکروں پر۔ اب جی ترجمہ آپ نے سن لیا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 89، 11ویں رکوع کی یہ آیات ہیں، اور یستفتحون یہ فتح سے ہے، ٹھیک ہے۔ فلما جاءہم ما عرفوا، تو پھر جب ان کے پاس تشریف لایا وہ ما عرفوا، جس کی یعنی عرفوا پہچان ان کو پہلے سے حاصل تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ کفروا بہ، اس کا انکار کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو یہاں پہ ان سب لوگوں کا جو آج کے سو کالڈ لبرلز اور انسانی حقوق اور فلاں فلاں قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ بھئی تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین یہ ہے کہ نرم بات کا حکم مومنوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہے، لیکن منافقوں اور کافروں کے لیے نہیں ہے۔ اور ایک دلیل، ایک ثبوت یہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جو الرحمن ہے، جو الرحیم ہے، ٹھیک ہے، اس کا ارشاد ہے کافروں کے لیے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو مطلب یہ ہے کہ کافروں پہ لعنت ڈالنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ نرم بات بے شک مسلمانوں کا حق ہے، کافروں کا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس نبی کے انتظار میں وہ خیبر اور مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جب وہ نبی تشریف لائے یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اس آخری نبی کا انکار کر دیا، حالانکہ اسی نبی کے وسیلے سے وہ فتح مانگا کرتے تھے اور انہیں فتح ملا بھی کرتی تھی۔ پھر جب تشریف لے آئے تو پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اب حضور کے تشریف لانے پر منکر کون ہوئے؟ یہودی۔ تو کیا کہلائے؟ کافر۔ تو جب کافر کہلائے تو کس بات کے حقدار ٹھہرے؟ فَلَعْنَةُ اللَّهِ، اللہ کی لعنت کے حقدار ٹھہرے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلی بات، اب آپ یہ سوچئے کہ وہ جو ہم سجدہ آدم کا ذکر کرتے ہیں کہ اس میں سجدہ آدم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ملتا ہے، روح کا ذکر ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو روح کا بھی ذکر ملتا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، پھر ملائکہ کا ذکر ملتا ہے، پھر ابلیس جو بعد میں شیطان بنا
اس کا ذکر ملتا ہے۔ اب اس واقعہ آدم میں پہلے بھی آپ کو بتایا گیا کہ اولاد آدم موجود نہیں تھی، اور شیطان نے مہلت مانگی قیامت تک اولاد آدم سے بدلہ لینے کی، ٹھیک ہے۔ اب اولاد آدم میں سے سب سے خاص ترین کون ہے؟ بالیقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو جب وہ دجال اپنے یاجوج ماجوج اور ہم نواؤں کے ساتھ یروشلم میں اپنی حکومت قائم کرے گا، جو کہ اس وقت عملاً وہ کر چکا ہے، تو وہ کئی دہائیوں تک، ٹھیک ہے، وہ اپنے ہم نواؤں کے ذریعے ایسے عقیدے بھی پھیلائے گا کہ جو اس دجال کے لیے مدینے پر حملہ آور ہونے کی راہ ہموار کریں گے۔ اب اگر کوئی کہلوائے سو کالڈ امام، نام ہو تیمیہ، اور عقیدہ یہ بیان کرے کہ جو حضور کے روزے کی نیت سے مدینے کا سفر کرے تو اس کا سفر گناہ کا سفر شمار ہوگا، معاذ اللہ، تو یاد رہے کہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آج سے لگ بھگ 700 سال پہلے مصر اور شام کے لوگوں نے پکڑ کے اس تیمیہ کو قتل کر دیا تھا، قید بھی کیا، پھر قتل بھی کر دیا، یہ حقیقت ہے۔ اور پھر اسی تیمیہ کے پیروکاروں میں سے محمد بن عبد الوہاب نجدی نام کا ایک شخص اٹھتا ہے اور معاذ اللہ اس عقیدے کا پرچار کرتا ہے، توبہ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ وہ یہ کہتا ہے کہ حضور کا روضہ اس دنیا کا سب سے بڑا بت ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ دجال جب مدینے پہ حملہ آور ہوگا تو اس کی راہ کون کون ہموار کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ یہ غور کریں کہ وہ شیعہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے اس روضہ پاک پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، وہ بھی غور کر لیں، سوچ لیں۔ مانتے سب ہیں، سنی بھی، شیعہ بھی، وہابی بھی، دیوبندی بھی، سب مانتے ہیں کہ دجال مدینے پہ حملہ آور ہوگا۔ تو پھر یاد رہے کہ قرآن پاک سے یہ ثابت ہے کہ یہودی بھی عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ثبوت سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ تو یاد رہے کہ وہ ختم نبوت کا جو منکر ہوگا دجال، وہ اپنے یاجوج ماجوج اور ہم نواؤں سمیت روضہ انور پر حملہ کرے گا۔ روضہ انور میں جو مدفون ذاتیں ہیں ان پر حملہ آور ہوگا، اور اس کی یہ کوشش کیا پہلی مرتبہ ہے؟ نہیں، پہلی مرتبہ نہیں ہے، وہ پہلے بھی ایسی کوششیں کرتا رہا ہے۔ یاجوج ماجوج اور اس کے ساتھی یہ حرکتیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں، جس کا ایک ثبوت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہونے والا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ مسلمان بچوں کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ واقعہ ہے جو برطانیہ کے ایلومیناتی اداروں نے سکول، کالج، یونیورسٹیوں کی کتابوں سے مکمل طور پہ غائب کر دیا ہوا، صدیوں سے غائب کر دیا ہوا، ٹھیک ہے۔ یاد رہے کہ وہ جو دو عیسائیوں کی شکل میں دراصل صہیونی تھے، دراصل یہودی تھے، بلکہ صہیونی ہی کا لفظ ہے، وہ ظاہراً عیسائی کی شکل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس روضہ انور سے چرانے کے لیے آئے تھے، اور کئی ہزار میل دور۔ اچھا یہ بھی یاد رہے کہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک سے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ کر جانے کے تقریباً 400 سال بعد کا واقعہ ہے، اندازاً 400 سال بعد کا واقعہ، یعنی حضور کو فوت ہوئے 400 سال کے قریب عرصہ گزر چکا تھا جب ان دو عیسائیوں نے حضور کا جسم حضور کی قبر سے چوری کرنے کی کوشش کی، اور کئی 100 میل دور، بلکہ لگ بھگ کہہ لیں کہ 2000 کلومیٹر دور ملک شام میں اس وقت سلطان نور الدین زنگی کی حکومت تھی، تو وہاں پہ حضور کا دیدار نصیب ہوا سلطان کو اپنے خواب میں، یعنی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، ایک مرتبہ، پھر 2 مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، اور پھر حضور نے
حکم دیا کہ یہ دو بندے ان دو بندوں کی شبیہ بھی خواب میں سلطان کو دکھا دی گئی، ٹھیک ہے، کہ یہ دو میرے روضہ انور پہ حملہ آور ہیں، ٹھیک ہے، اور آؤ اور ان کو گرفتار کرو، پکڑو۔ سلطان نور الدین زنگی نے اس زمانے کے ملک شام کے بڑے بڑے علماء کرام کو بلایا، اکٹھا کیا، اپنا خواب سنایا کہ اس طرح 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو آپ مجھے بتائیں۔ تو سب ہی علماء کرام کا متفقہ فیصلہ تھا کہ شیطان خواب میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، لہٰذا اے سلطان اگر آپ نے خواب میں حضور کو دیکھا ہے تو سمجھیں کہ آپ نے حضور ہی کو دیکھا ہے، تو لہٰذا آپ ان کا حکم مانیں۔ پھر وہ سلطان نور الدین زنگی ملک شام سے روانہ ہوا، مدینہ شریف پہنچا۔ پھر وہ واقعہ ہے کہ اس نے دعوت کی، سب کو بلایا، سب آ گئے کھانے پہ، لیکن وہ 2 بندے نہیں آئے۔ پوچھا گیا جی سب آ گئے ہیں، بتایا گیا کہ نہیں 2 بندے نہیں آئے۔ پھر سلطان نے اپنے فوجیوں کے ساتھ یا سپاہیوں کے ساتھ رخ کیا ان کے خیمے کا، تو وہاں پہ وہ سرنگ کھود رہے تھے اور پانی کی مشک میں مٹی بھر بھر کے لے جا کے دور پھینکتے تھے۔ کافی سرنگ وہ کھود چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے قریب وہ پہنچ چکے تھے۔ تو سلطان نے ان کو موقع پہ پکڑا، رنگے ہاتھوں گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد ان کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان حاکم کی نظر میں کافر کی سزا قتل ہی ہے، اور سلطان نور الدین زنگی کا واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور کے روضہ انور پر دجالی حملے پہلے بھی جاری تھے، اور اب ایک مرتبہ پھر وہ دجال جب وہ اپنی حقیقی انسانی شکل میں ظاہر ہوگا تو ایک حتمی حملہ وہ مدینے پہ پھر کرے گا، اور یہ اسی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ والے واقعے ہی کی حتمی کڑی ہوگی۔ اور یاد رہے کہ پھر سلطان نے وہاں مدینہ شریف میں روضہ انور کے ارد گرد گہری خندق کھود کے تو پگھلے ہوئے سیسے کی ایک دیوار وہاں پہ بنوا دی تھی، اور اسی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کی اس زمانے کی بنی ہوئی سیسہ پلائی دیوار کے آثار اور کھنڈرات آج بھی مسجد نبوی کے نیچے موجود پارکنگ میں جب آپ اترتے ہیں تو تلاش کرتے کرتے اگر آپ روضہ انور کے بالکل نیچے پہنچ جائیں تو اس دیوار کے آثار آج بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، دیکھنے والوں نے دیکھے ہیں، الحمدللہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہوئی کہ یہودی بھی عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اور ہر کلمہ گو یہ مانتا ہے، ہر مسلمان یہ مانتا ہے کہ دجال مدینے پہ حملہ آور ہوگا۔ تو لہٰذا میرے دوستو، میرے بچوں، یاد رکھو کہ ہمارا ایمان آج کے سیاسی لیڈروں پہ نہیں ہے، آج کے مذہبی لیڈروں پہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ایمان اللہ اور رسول پہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے ہمارا ایمان۔ اور پھر صالحین کی تعظیم اور وہ ساری باتیں ٹھیک ہے، فرشتوں پہ ایمان، قیامت پہ ایمان، لیکن اللہ اور رسول پہ ایمان ہمارا اصل ہے، اصل سرمایہ ہی ہمارا یہ ہے۔ تو یاد رکھو کہ جب دجال روضہ انور پہ حملہ آور ہوگا تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ روضہ انور پہ حملہ کرنے والے اور 2 گروہ کون ہیں۔ ایک وہ ہیں جو نجدی کہلاتے ہیں اور روضہ انور کو معاذ اللہ دنیا کے سب سے بڑے بت سے تشبیہ دیتے ہیں، شرک کا معاذ اللہ محور و مرکز قرار دیتے ہیں، اور اس روضے کو گرانے کی انہوں نے بھی کئی دفعہ کوششیں کی ہیں، اور اب ایک حتمی کوشش وہ دجال کے ساتھ پھر کریں گے۔ تو بچو، ان حکمرانوں سے بچو، یہ دجال کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، اور یاد رہے کہ دجال قبلہ اول کا حاکم ہوگا اور جھوٹا ہوگا۔ اب جی اگلی بات کہ روضہ انور کے اندر دفن کون کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، آخری نبی، وہ دفن ہیں، وہ آرام فرما ہیں۔ ان کی ذات سے دشمنی ان یہودیوں کو بھی ہے جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس روضہ پاک کے جو دشمن ہیں وہ یہ نجدی العقیدہ لوگ بھی ہیں، اور وہ شیعہ
جو شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے حوالے سے اس روضہ پاک پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، ان کو بھی یہ حقیر دوستانہ انداز سے سمجھانے کی نیت سے، وما علینا الا البلاغ المبین کی نیت سے آپ کو یہ عرض کر رہا ہے کہ سوچو، غور کرو کہ اللہ نے روضہ انور کے اندر الہامی اشارے ہمارے لیے کیا رکھے ہوئے ہیں۔ سوچو ذرا، غور کرو۔ کتب احادیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کیا تھا، جھوٹے نبی کا کلا کما کیا تھا، یعنی عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ آور ہونے والے مسیلمہ نامی شخص کو قتل کیا تھا، کروایا تھا قتل، باقاعدہ صحابہ کرام کی فوج الاحصا نامی یہ حفوف کے قریب والی جگہ پہ بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ مسیلمہ کذاب کے خلاف اس قدر شدید جنگ ہوئی کہ لگ بھگ 700 کے قریب حافظ قرآن جو صحابی تھے وہ شہید ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق نے مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کروایا، قتل کیا، اس کو جھوٹے نبی کو قتل کیا۔ تو بات یہ ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق اس روضہ انور میں دفن ہے، اور وہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے امت کو تا قیامت یہ سبق دے چکے ہیں کہ اب ہر آنے والا نبی جو پیدا ہو اور جو اپنی پیدائش کے حوالے سے نبی ہونے کا دعویٰ کرے، یاد رہے کہ حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اب پیدا نہیں ہوں گے، اب وہ نازل ہوں گے۔ تو مسیلمہ کذاب وہ شخص تھا جس نے جھوٹا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو قتل کیا۔ تو یہ سبق امت کو دے دیا کہ اب آنے والے ہر جھوٹے نبی کی سزا قتل ہے، موت ہے، معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دینے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں جو اس روضہ پاک میں دفن ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے قبلہ اول فتح کیا، فلسطین کو فتح کیا، ٹھیک ہے، اور پھر یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے لیے عبادت کے قاعدے قانون طریقے وقت جگہ وہ سب معاملات طے فرما دیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ 1948 تک یہ قبلہ اول مسلمانوں ہی کے قبضے میں تھا، سلطنت عثمانیہ کے پاس تھا، وہ سلطنت عثمانیہ جس کو ان نجدیوں نے برطانوی سامراج کے ساتھ مل کر کے توڑا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو بات یہ ہوئی کہ روضہ انور کے اندر ایک وہ ذات ہیں ابو بکر جو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے ہیں، جھوٹے نبی کو قتل کرنے والے ہیں، جھوٹے نبی کے ساتھیوں کو قتل کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں قابل غور ہیں، ٹھیک جی۔ حکمران سمجھیں ویل اینڈ گڈ، ورنہ عوام تو ضرور سمجھیں، کیونکہ ہمیں ایمان بچانا ہے اور ہمیں ان حکمرانوں ہی سے تو بچنا ہے، یہی تو فتنہ دجال ہے۔ اب جی روضہ پاک میں دوسری ذات کون ہے؟ حضرت عمر فاروق، جنہوں نے قبلہ اول فتح کیا تھا۔ تو کیا آج کے موجودہ مسلم دنیا کے حکمران قبلہ اول کو فتح کرنے کی بات کرتے ہیں؟ صحابیوں کی سنت کی تو وہ ہر جگہ ذکر چھیڑتے ہیں، لیکن کیا حضرت عمر فاروق کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے وہ قبلہ اول کو فتح کرنے کی بات کرتے ہیں؟ کوئی ایک نام لے دیں، مصر کا فتح السیسی، ترکی کا رجب طیب اردگان، پاکستان کا عمران خان، سعودیہ کا سلمان یا محمد بن سلمان، یا کوئی حکمران بھی اس وقت حضرت عمر فاروق کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، قبلہ اول کو فتح کرنے کی بات کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ سب مسلمان حکمرانوں نے وہ سیاسی مکر و فریب والا، دجل و تضاد والا، جھوٹا اور گمراہ کن بیان دینا شروع کیا ہوا ہے کئی دہائیوں سے کہ جی ٹھیک ہے آپ جی 2 ریاستی فارمولے پہ عمل کر لیں، یعنی جہاں اسرائیل بیٹھا ہے وہاں اسرائیل بیٹھا رہے اور جہاں فلسطینی بیٹھے ہیں وہاں فلسطینی بیٹھے رہیں۔ اور اب حقیقت یہ ہے کہ عملاً اسرائیل 2 ریاستی فارمولے کو بھی پاؤں کے ٹھڈے ٹھوکر مار کے پرے پھینک چکا ہے۔ اب وہ مزید
اپنے ایکسٹینشن اور جناب فردر سیٹلمنٹس اور مزید قبضوں کی طرف رخ بڑھا رہا ہے، بڑھاتا چلا جا رہا ہے، فلسطینیوں کے مکانات گراتا چلا جا رہا ہے، فلسطینیوں کو وہ قتل کرتا چلا جا رہا ہے، اور ہماری ساری مسلم دنیا کے حکمران اس وقت اللہ کو رب ماننے سے انکار کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ وہ اس وقت اسرائیل اور امریکہ اور یورپی یونین کو جناب رب سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ان کو جناب بزنس، ایف ڈی آئی، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، پبلک فنڈ انویسٹمنٹ، پرائیویٹائزیشن، یہ وہ کالونائزیشن کے یعنی نئی شکلیں ہیں جن کو سب مسلمان حکمرانوں نے اس وقت اپنے اپنے ملکوں کی عوام کے گلے میں جکڑ دیا ہے اور مزید جکڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ آپ کو بینکوں کی حقیقتیں، ایف ڈی آئی، پی ایف آئی، پرائیویٹائزیشن، ان کے حقائق بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ فی الوقت ہم اس بات کو ذکر کرتے ہیں، آج کے پروگرام کا خلاصہ یوں کرتے ہیں کہ یہودی بھی عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اور جس کی وہ سیج سجا رہے ہیں وہ دجال مدینے پہ حملہ آور ہوگا، اور دجال کے ساتھ جو روضہ انور پہ حملہ کرنے والے مزید 2 گروہ ہیں، ان کی بھی نشانیاں آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ تو خدا را سمجھو، کلمہ ہم نے ان سیاسی حکمرانوں کا نہیں پڑھا، کلمہ ہم نے اللہ و رسول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ تو خدا را سمجھو کہ یہ دجالی فتنہ دراصل عقیدہ ختم نبوت ہی کی جنگ ہے، اور دجال کا مدینے پہ حملہ آور ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ مارکہ دجال، یہ فتنہ دجال، یہ آرماگیڈن، یہ ملحمۃ الکبریٰ، یہ سب سے بڑی جنگ حقیقتاً یہ عقیدہ ختم نبوت کی جنگ ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور فتنوں سے، خصوصاً دجالی اور یاجوج ماجوج کے فتنوں سے ہمیں بچائے۔ مزید یہ بات کہ کیا یہودی اللہ کی ذات کو چھپاتے ہیں؟ اللہ کی ذات کو تو وہ نہیں چھپاتے، اللہ کی ذات کو وہ نہیں چھپاتے، ٹھیک ہے جی۔ کس کو وہ چھپاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 71، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ ذکر سنیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے کتابیو، حق میں باطل کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہے۔ تو اب آپ یاد رکھیں یہ بات کہ اہل کتاب قیامت کو، فرشتوں کو، جنت کو، دوزخ کو، سب باتوں کو مانتے ہیں، تو وہ چھپاتے کس کو ہیں؟ چھپاتے وہ اس نبی کی شان کو ہیں جس نبی کا انہوں نے انکار کیا تھا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 89، جس نبی کی ذات کے وسیلے سے وہ فتح مانگا کرتے تھے، اسی نبی کا انہوں نے انکار کر دیا تھا، تو اسی نبی کو یہ چھپاتے ہیں۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 71 میں بھی یہ بتایا گیا کہ یہ اہل کتاب اس نبی ہی کی شان تو چھپاتے ہیں، اور یہی کام اب اور کون کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، غور کیجئے کہ ہمارے آس پاس داڑھی والے، نماز والے، قرآن پڑھنے والے، سو کالڈ مصلح قوم، انما نحن مصلحون کا دعویٰ کرنے والے، ٹھیک ہے، وہ بالخصوص ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کی میلاد شریف کی محافل پر، حضور کے خصائص و کمالات پر، حضور کی صفات پر کس قدر شدت سے حملہ آور ہوتے ہیں۔ دیکھیے، آپ تاریخ دیکھیے، آج کے حالات و واقعات دیکھیے، اور انشاءاللہ آنے والا وقت سال بہ سال، مہینہ بہ مہینہ، ہفتہ بہ ہفتہ، روز بہ روز یہ ثابت کر دے گا کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا سچ فرمایا، اور دن بدن یہ وقت ان کی کہی ہوئی ہر بات کو سچ ثابت کرتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے روضہ انور کو یہ شان بخش دی کہ روضہ انور میں حضور دفن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے ساتھ جو 2 صحابی دفن ہیں ان میں سے ایک عقیدہ ختم نبوت کے پہرے دار ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے محافظ ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو قبلہ اول کے فاتح ہیں۔ تو قبلہ اول کے فاتح ہونے والی بات، صحابیوں کی سنت، آج کے حکمرانوں کو یاد کروانا، یہ اس حقیر کا یہ ایسا ہی ذمہ تھا کہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لیکن مسلمان یہ ضرور غور کریں کہ روضہ انور کے اندر جو ذاتیں دفن ہیں، کیا اللہ نے خاص نشانیاں امت کے لیے تا قیامت وہاں پہ سجا دی ہیں؟ مدینہ شریف میں جب آپ جائیے گا، ٹھیک ہے، تو دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی شانیں کس شان سے ظاہر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے آئندہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی الوقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور خلاصہ یاد کر لیجئے کہ دجال کا مدینے پہ حملہ آور ہونا سب کلمہ گو مانتے ہیں، اور یہ دجال کا مدینے پہ حملہ آور ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ دجالی فتنہ دراصل عقیدہ ختم نبوت کی جنگ ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بچوں، خبردار، اللہ کی پناہ مانگو اور اللہ کی پناہ میں آنے کی حقیقی کوشش کرو۔